السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست جو ہے خیریت سے ہوں گے، اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جہاں جہاں بھی آپ ہیں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ آج کی کلاس ہے کسی بھی پالی لائن سے آپ جو ہے اگر آپ کو سب اسمبلی بنانی پڑتی ہے تو وہ کس طرح سے آپ بنائیں گے۔ ویسے تو ڈاٹ نیٹ لینگویج جو ہوتی ہے وی بی ڈاٹ نیٹ، اس سے بھی آپ بنا سکتی ہیں اسمبلی۔ سی پلس پلس سے آپ اسمبلی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسمبلی کمپوزر ہے، اس سے آپ اسمبلی کو کمپوز کر سکتی ہیں۔ تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں جس سے آپ جو ہے اسمبلی کو جو ہے وہ بنا سکتی ہیں۔ اچھا، لیکن ہماری آج کا جو لیسن ہے، آج کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہے کہ ہم کس طرح سے جو اپنی اسمبلی ہے وہ پولی لائن سے کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ یعنی ایک کرب اینڈ کٹر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اس سے جو ہے میں ایک جو ہے سب اسمبلی جو ہے کریٹ کروں گا۔ تو سب سے پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے لیئرز کے اندر چلے جائیں، اور لیئرز کے اندر جا کے جو ڈیمینشنز ہے اس کو جو ہے آف کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میرے پاس ڈیمینشن، یہ والی ڈیمینشن ہے، اس کو میں نے آف کر دیا۔ جیسے آف کر دیا تو آپ کے پاس نا ڈیمینشنز وغیرہ جو ڈس اپیئر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے ورٹیکل پورشنز ہیں نا، جیسے یہ ورٹیکل پورشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا میں نے انکلائن کرنا ہے۔ انکلائن کروں گا تو یہ بھی ساتھ میں انکلائن ہو جائے گا، تھوڑا سا فرق ڈالوں گا، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو سرفیس ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں جا کے آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہوتی جب آپ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جا کے میں اس کو کہہ دیتا ہوں 0.01، ٹھیک ہے، تھوڑا سا، تاکہ اس میں یہ ہوگا کہ بہت زیادہ فرق بھی نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، اور ورٹیکل کا ورٹیکل رہے گا، اور جو ہے آپ کے جب آپ اس کو استعمال کریں گے سرفیس کے اوپر تو یہ اس میں پرابلم بھی نہیں آپ کو کرے گی۔ اچھا، میں نے نا تھوڑا سا ورٹیکل فیس جو ہے اس کو تھوڑا سا اس لیے انکلائن کیا، تھوڑا سا انکلائن کیا ہے، اس سے کہ جب آپ کوریڈور سے سرفیس بلڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایشوز ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے میں نے تھوڑا سا انکلائن کر دیا اس کو۔ تو چلے ہم نا اب بناتے ہیں نا اپنی جو ہے اسمبلی، سب اسمبلیز بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ہوم ٹیب پہ چلے جائیں گے۔ ہوم ٹیب کے ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس سب اسمبلیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تو یہ آپشن اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، پولی لائن والی، تو ہم جو ہے کریٹ ڈیزائن جو ہے اس کے اندر آ جائیں گے، اور یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس کریٹ سب اسمبلیز فرام پولی لائن جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے نا آپ جو فگر ہے، آپ کی شیپ ہے، اس کو سلیکٹ کر لیں گے۔ جو پولی لائن آپ کی نظر آ رہی ہے جو کربن کٹر کی صورت میں بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کر لیں گے۔ جیسے اس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کو پوچھے گا آپ نام دے دیں، ٹھیک ہے۔ میں فرض کرے کہہ دیتا ہوں اس کو 36 کرب، یعنی کوئی ڈیمینشن یا کوئی نام جو ہے، ٹھیک ہے، کرب کہہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد ڈسکرپشن اگر دینی ہے تو وہ کہہ دیتا ہوں، اور ٹھیک ہے، اسٹائل مجھے چاہیے تو اسٹائل میں جو ہے اس کا ڈیفائن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر اس کے اندر آرکس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوز آ رہی ہیں تو مڈ آرڈینیٹ ڈسٹینس اس کا بھی میں دے سکتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر کوز وغیرہ نہیں آ رہی تو مڈ آرڈینیٹ ڈسٹینس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اریز ایگزسٹنگ اینٹی، یعنی جب میں اس کو بناؤں گا تو آٹومیٹکلی جو پولی لائن ہے اس کو جو ہے سول 3D اریز کر دے گی، اور جو ہے آپ کی جو سب اسمبلی اس کو سب اسمبلی کی ایک پہلی شیپ جو ہے اس کو وہ دے دے گی۔ تو جیسے میں اوکے کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی شیپ آپ کے پاس آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس اوپر نام آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نام آ رہا اوپر آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ ہو گیا اپنے پوائنٹ، جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، وہ کریٹ کرنے، جو ورٹسز آپ کے وہ کریٹ کرنے، پھر آپ نے لنک کریٹ کرنے، پھر آپ نے شیپ کریٹ کرنے۔ تو چلیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے کہ یہ ضروری ہوتا ہے کوئی بھی آپ جب اسمبلی بنانا شروع کریں یا سب اسمبلی کریٹ کرنا شروع کریں تو اس کے اندر جو ہے آپ کے 3 چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں۔ ایک آپ کے پوائنٹس ہونے بہت ضروری ہیں، دوسرے آپ کے لنک ہونے بہت ضروری ہیں، تیسری آپ کی شیپ ہونی بہت ضروری ہے۔ جیسے میں فرض کریں اس کو کلک کیا اور میں یہاں سب اسمبلی پراپرٹی میں چلا گیا، سب اسمبلی پراپرٹی میں جا کے میں کوڈ میں گیا تو کوڈ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ آپ کے لنک بھی خالی پڑے ہوئے ہیں، پوائنٹ بھی خالی پڑے ہیں، اور شیپ بھی خالی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے نا پوائنٹس کریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد لنک کریٹ کرنے ہیں، اس کے بعد شیپ کریٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اس طرح سے جا کے ہم نا سب سے پہلے پوائنٹ کریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد لنک کریٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے شیپ ہم کریٹ کریں گے،
چلیں سب سے پہلے نا پہلا پوائنٹ ہم انٹر کرتے ہیں. اسمبلیز اگر تو سب اسمبلیز آپ کی سلیکٹڈ ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں سلیکٹڈ تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایڈ کوڈ آ جائے گا. ایڈ کوڈ میں چلے جائیں اور یہاں پہ جا کے آپ فرض کریں کوئی بھی نام دے دیں. ٹھیک ہے, میں جیسے لپ 01 دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں 1 دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, 01 دیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اوکے کریں. ٹھیک ہے, اوکے کرنے کے بعد جو ہے سرکل کو پک کریں اور یہ آپ کا پہلا پوائنٹ جو ہے آپ کا ڈیفائنڈ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے اگلا پوائنٹ ہم لے لیتے ہیں, جیسے اسے ہم کہہ لیتے ہیں فلو لائن گٹر. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایڈ کوڈ میں چلے جائیں. ایڈ کوڈ میں جا کے آپ ایف ایل دے دیں ڈیش گٹر. ٹھیک ہے, اور اس کو کہہ دیں 02. ٹھیک ہے, پہلا میں نے آلریڈی ڈیفائن کر دیا تھا. اوکے کریں. اوکے کرنے کے بعد دوسرا پوائنٹ سلیکٹ کریں. یہ والا پوائنٹ آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ اگلا پوائنٹ سلیکٹ بعد اگلا آپ جو ہے پوائنٹ سلیکٹ کریں گے ٹاپ فیس کرو. ٹھیک ہے, تو میں اسے کہہ دیتا ہوں جہاں پہ ایڈ کوڈ میں جائیں. ٹھیک ہے, ایڈ کوڈ میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹاپ فیس کوڈ ڈیش اس کو 03 دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ 03 ہو گیا. انٹر کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ پوائنٹ سلیکٹ کر لیا. تو یہ آپ کے پاس نا 3 پوائنٹ سلیکٹ ہو گیا آپ کے. اگلا پوائنٹ جو ہے ٹاپ بیک آف کرب آپ ایڈ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے اسی طرح سے بیک ایڈ کوڈ میں جائیں. ٹھیک ہے, ایڈ کوڈ سے سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے, TBC لکھ دیں اور اس کے بعد جو ہے 04 ڈال دیں. انٹر کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ والا پوائنٹ آپ سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ والا پوائنٹ آپ نے سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد آپ باٹم بیک آف کرو جو ہے اگلا پوائنٹ سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ کلک کریں اس کو. ٹھیک ہے, اور باٹم بیک آف کرو. ٹھیک ہے, 05 کر دیں. انٹر کریں. ٹھیک ہے, اور اس کو سلیکٹ کریں اس کو. تو اس طرح جو ہے آپ نے اگلا پوائنٹ بھی سلیکٹ کرنا ہے. بلپ اگلا جو ہے بلپ آپ انٹر کر دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوبارہ کوڈ میں جائیں. کوڈ کو سلیکٹ کریں. اس کے بعد بلپ انٹر کریں اور ڈیش 06 ڈال دیں. انٹر کریں اور اس کو سلیکٹ کریں. تو آپ نے سارے جو ہے نا پوائنٹ آپ نے سلیکٹ کر لیے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کو دیکھنے کے لیے کہ یہ آپ کے جو سب اسمبلیز کی پراپرٹیز کے اندر آ گئی ہیں کہ نہیں آ گئے, یہاں پہ کلک کریں. یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ جا کے آپ کوڈ میں جائیں اور کوڈ میں جا کے آپ پوائنٹس کے اندر دیکھیں. جا کے دیکھیں آپ کے پاس سارے پوائنٹس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سارے پوائنٹس آپ کے پاس یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک سا مطلب آپ نے یہ پوائنٹس جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہو گیا. آپ چلتے ہیں لنک کریٹ کرنے کے لیے. لنک کیسے کریٹ ہوں گے, چلیں اب جو ہے اپنا کوڈ ڈیفائن کرتے ہیں لنک کے لیے. یہاں پہ ٹاپ کر دیں TOP-01 یہ لنک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انٹر کریں گے تو ایل ضرور انٹر کرنا ہے آپ نے. ایل انٹر کریں گے تو آپ کا لنک جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا. پھر آپ اس کو سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا لنک سلیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے آپ آگے چلے جائیں. اس کے بعد پھر آپ نے ٹاپ سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے, ٹاپ سلیکٹ کیونکہ نمبر آپ کے چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کو سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, ایڈ کوڈ میں جائیں. ٹھیک ہے, پھر ٹاپ دیں. ٹاپ 02 دے دیں ڈیش 02. ٹھیک ہے, انٹر کریں. ٹھیک ہے, اور لنک ایل انٹر کریں. لنک انٹر کر کے اس کو بھی سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کی ہوگی. اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اگلا کوڈ اس کی ایڈ کوڈ کریں. ایڈ کوڈ سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ نے ٹاپ لکھا. ٹھیک ہے, 03. ٹھیک ہے, انٹر کیا. ٹھیک ہے, لنک انٹر کیا اور آپ نے یہ والا لنک جو ہے یہ بھی سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد آپ نے ڈیٹم ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کلک کریں. ٹھیک ہے, کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ڈیٹم لکھیں ڈیش 4. ٹھیک ہے, ڈیش 4 کر دیں. ٹھیک ہے, یا وہ بھی ڈال سکتے تھے 0-04 بھی ڈال سکتے تھے. ایل سلیکٹ کریں لنک کے لیے, یہ کریں. ٹھیک ہے, پھر جائیں. ٹھیک ہے, پھر جا کے ڈیٹم دیں. ٹھیک ہے, 05 کر دیں. ٹھیک ہے, انٹر کریں. ایڈ کریں اور یہ والا بھی سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, شیپ کیسے آپ کرنی ہے, آپ نے یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اس کو سلیکٹ کر لیا. اس کو سلیکٹ کرنے کے آپ نے جو ہے نام دے دیا کوئی بھی. ٹھیک ہے, ڈیش 06. ٹھیک ہے, انٹر کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس میں شیپ ہے. شیپ آپ نے سلیکٹ کی. انٹر کیا اور یہ آپ نے شیپ سلیکٹ کر لی تھی. ٹھیک ہے, اس کو سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, جب آپ نے شیپ سلیکٹ کری تو اس کے بعد آپ نے جا کے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس شیپ کے اندر آپ کو نظر تو نہیں آ رہی ہے جیسے آپ یہاں پہ گئے.
ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے کوڈ میں سیٹ کیا تو آپ کے لنک بھی بن گئے ہیں، پوائنٹ بھی بننے ہیں، لیکن شیپ آپ کی ابھی ڈیفائن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو شیپ آپ کو ڈیفائن کرنی ہے. شیپ ڈیفائن کرنے کے لیے یہاں پہ آپ جو ہے آل کوڈ ود ہیچنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپلائی کریں، اوکے کریں. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے اس کو سلیکٹ کر کے سارا سلیکٹ کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ جائیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ جا کے اس کو کوڈ میں جائیں اور جو ہے یہاں پہ آل سلیکٹ ہیچنگ، اپلائی، اوکے. اور اس کے بعد نا اگر اپیئر نہیں ہو رہی تو پھر اس کو سلیکٹ کر لیں، باری باری سب کو سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے، اور سلیکٹ کر کے جو ہے اس کے اندر شیپ، ایڈ شیپ. ٹھیک ہے، اس کو لے لیں، اس کو لے لیں، اس کو لے لیں، اس کو لے لیں، اس کو لے لیں. یہاں جو ہے ساری سلیکٹ کر لیں، انٹر کر دیں تو آپ کی جو ہے نا سب اسمبلی تیار ہو جائے گی. اب سب اسمبلی جب آپ کی تیار ہو جائے گی تو پھر آپ نے ان کو اس کی جو ٹول پیلٹ کے اندر ان کو ایڈ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے، اور یہ یہاں ظاہر ہے وہیں پہ استعمال ہوگی جہاں پہ آپ نے اسمبلی کریٹ کی ہے اور پھر اسمبلی میں اس کو یوٹیلائز بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب اس کو یوٹیلائز کر لیں کسی اسمبلی کے اندر تو پھر آپ اس کو اپنی جو ایک نئی ٹول پیلٹ کریٹ کر سکتی ہیں اور اس ٹول پیلٹ کے اندر اس کو لائبریری کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. یعنی میں ایک بتاؤں گا آپ کو، یہاں پہ جاتے ہیں، یہاں پہ کچھ ٹھیک ہے کچھ اسمبلیز یہاں پہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ایک اسمبلیز میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو میں اسمبلیز کو باہر نکال لیتا تاکہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی جو ہے یہ ایک اسمبلیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اسمبلیز ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس دو اسمبلیز آپ کے پاس نا، یہاں پہ آپ کے پاس دو اسمبلیز ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں دے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں آپ کے پاس زوم ایکسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس نا یہ اسمبلیز پڑی ہوئی ہے. ایک اسمبلیز آپ کے پاس یہ پڑی ہے. اگر آپ نے کوئی اور اسمبلیز لینی ہے تو اس کو کلک کریں. ٹھیک ہے، تو اس کو اس کی اسمبلی جو ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی اسمبلی بھی آپ کے پاس آ جائے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اسمبلی ساری آپ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ آپ کو رکھنا کہاں ہے، ان کو سیو کہاں کرنا ہے. اور یہ جو میں نے سب اسمبلی بنائی ہے بیسیکلی یہ کسی بھی اسمبلی کا حصہ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ڈیفائن کی جائے گی. جب یہ ساری چیزیں ڈیفائن ہوگی، ہر چیز آپ نے کریٹ کر لی، بنا لی، ٹھیک ہے، پوری اسمبلی تیار کر لی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ جانا ہے اور یہاں پہ جا کے آپ نے کرنا ہے نیو پیلٹ. ٹھیک ہے، نیو پیلٹ میں آپ نے کہنا ہے فرض کرے مائی پیلٹ. ٹھیک ہے، یہاں کوئی اگر آپ کی ایک کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ کمپنی کا نام ہے کوئی، تو اس کے اندر جو ہے آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیلٹ دے دیں. ٹھیک ہے، اس کو پیلٹ. ٹھیک ہے، تو آپ پیلٹ بنا لیں اپنی. ٹھیک ہے، آپ نے پیلٹ بنا لی. ٹھیک ہے، اوکے کر دیا تو یہاں آپ کی پیلٹ بن جائے گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اسمبلیز آپ نے بنائی ہوئی تھی، فار ایگزامپل سمجھ لیں کہ یہ میں نے اسمبلیز بنائی تھی، تو میں اسے کیا کروں گا، اسے میں پکڑوں گا اور اسے ڈریگ کر کے میں یہاں پہ لے آؤں گا. جیسے میں یہاں لے کے آؤں گا تو یہاں پہ آ کے یہ جو ہے اسمبلی یہاں پہ اپنا نام وغیرہ ساری پراپرٹیز وغیرہ ہر چیز یہاں پہ آ کے اس پیلٹ کے اندر یہ ڈیفائنڈ ہو جائے گی، اس پیلٹ کے اندر آپ کے پاس آ جائے گی. اسی طرح دوسری کو آپ جو ہے پل کر کے، ٹھیک ہے، بیس لائن سے پل کر کے وہ اس کو اٹھا کے اور یہاں پہ آ کے اس کو ایڈ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے فرض کرے میں دکھاتا ہوں آپ کو بھی، اس کو آپ نے لیا اور اس کو بھی آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لیا تو آپ کے پاس دو ہوگی. تو اسی طرح ساری جتنی بھی پروجیکٹ کی آپ کی سب اسمبلیز ہیں، سب کو جو ہے آپ پول کر کے جو آپ نے بنائی ہیں وہ اس کے اندر کوئی پیلٹ کریٹ کر کے اس کے اندر ڈال لیں، تاکہ آپ جب کام کریں گے تو آپ کے پاس ہر وقت یہ جو لائبریری آپ کے پاس نا یہ اسمبلیز کی یہ اویلیبل ہوں گی اور کہیں بھی جا کے اس اسمبلیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا. یہ تھی آج کی ایکسرسائز، تو ضرور شیئر کیجیے گا دوسروں کے ساتھ تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.